اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر وقت کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. یہ الحمدللہ آپ لوگ سب کون ہیں؟ نوجوان ہیں. اس میں کوئی بھی ضعیف اور کمزور عمر والا اور بڑی عمر والے کوئی بھی نہیں ہیں. اور مولانا نے اپنے شاگردوں کو خاص اسی نسبت سے جوڑا ہے تاکہ یہ آج کے 1 گھنٹے کی بیٹھک صرف 1 گھنٹے کے لیے نہ ہو بلکہ یہ بیٹھک ہمیشہ کے لیے ہو. کیا بھائی؟ آج 1 دن کے لیے آئے نہیں. جب بھی ہمارے استاد ہو، ہمارے امام ہو، ہمارے عالم ہو، جب ایک مرتبہ آواز دیے کہ بھئی آپ سب جمع ہونا ہے تو اپنے پورے کاموں کو قربانی دے کر جمع ہونا، اس کو بولتے ہیں اصل حقیقی تعلق. اس کو بولتے ہیں تعلق. ایک تو ہوتا ہے تعلق مع اللہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ بولو آپ. تعلق مع اللہ. ایک ہوتا ہے تعلق مع العلماء اور ایک ہوتا ہے تعلق مع اہل اللہ. ایک تعلق اللہ کے ساتھ، ایک تعلق علماء کے ساتھ، ایک تعلق اللہ والوں کے ساتھ. کتنے تعلق ہم بن رہے ہمارے؟ تعلق بولے تو معلوم نا، جانتے نا، کانٹیکٹ، ربط. تو وہ کانٹیکٹ جو ہے کنٹینیو رہنا. کانٹیکٹ کیا ہونا جی؟ کنٹینیو ہونا، کٹ نہیں ہونا. جیسا موبائل سے نیٹ ورک جڑ کے رہتا نا، سم کے ساتھ نیٹ ورک ضرور جڑ کے رہتا. اگر نیٹ ورک سم کے ساتھ کٹ گیا تو پھر ٹاور آتا، پھر ٹاور نہیں آیا تو فون آتا، فون آیا تو کیا نیٹ آتا. ارے ٹاور نہیں تو نیٹ بھی نہیں، فون بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیوں بولو؟ وقت کم ہے. نیٹ ورک ختم، رشتہ ختم. اب آپ کسی کو فون بھی نہیں کر سکتے، کسی کو واٹس ایپ میں میسیج بھی نہیں بھیج سکتے. اور نیٹ ورک رہا تو آپ سب کے قریب، دور رہ کر بھی قریب ہیں. کیوں؟ سیکنڈ میں سمجھے کہ اس کو فون لگانا ہے، لگا دیے. سمجھے کہ واٹس ایپ میں میسیج کرنا ہے، بھیج دیے. الحمدللہ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ربط ہے، ایک کانٹیکٹ ہے. تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نیٹ ورک کے ساتھ ہے. اور یہ نیٹ ورک صرف ہمارے موبائل کے ساتھ نہیں. اب یہاں ہم 10 ہیں تو 10 آدمیوں کا جیو ہے تو 10 آدمیوں کو نیٹ ورک برابر دے رہا. ہم سب اس سے تعلق رکھے ہیں. اور اگر اس سے تعلق ہمارا تھوڑا کٹ ہو گیا تو سب بے چین ہوتے نہیں ہوتے بھائی. تو واہ کیا رے بھائی، یہ اب بھی نیٹ ورک چلے گیا، آئین ٹیمو نیٹ ورک چلے گیا میرا. ایک بے چینی ہوتی. میرے نوجوان دوستوں، میں بھی نوجوانوں میں رہتا ہوں، میری محنت زیادہ نوجوانوں میں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ نیٹ ورک علماء کا، اساتذہ کا، ائمہ کا، حفاظ کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. وہ نیٹ ورک امبانی سے ملتا ہے اور تم کو ملاتا ہے. وہ نیٹ ورک ایئرٹیل کے مالک سے ملاتا ہے، یہ نیٹ ورک اس سے ملاتا ہے. یہ نیٹ ورک صرف ڈائریکٹ خدا سے ملاتا ہے. تلک الناس بعضهم علی بعض. کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فضیلت دی ہے. بعض لوگ ذرے لوگوں کے اوپر فوقیت دیا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کیسے؟ مسجد اور ہمارا گھر ایک چیز. کیا بولو؟ مین باتیں ہیں میرے ذہن میں، وقت کم ہے، کیا کروں بولو. مسجد اور ہمارا گھر ایک چیز. کیا بھائی؟ ہمارے گھر کی طرف تھوک لیتے ہیں، ہمیں مسجد کی طرف تھوکتے ہیں. اور کون تو تھوکا تو بھی، ایک عقل مند آدمی تھوکا تو بھی، ایک شرابی سامنے سے جاتا رہا تو بھی کیا بولتا انہیں؟ اے کہاں رہے تو کیا سو تو بولتا انہیں. پی کو رہا تو بھی، نشے میں رہا تو بھی کیا بولتا؟ کہاں رہے تو کیا سو، عقل نہیں تیرے کو، اللہ کا گھر رہے وہ بولتا. نشے میں ہے، انہیں خود کیا ہے معلوم نہیں، اس کو اللہ کے گھر کی پاکی کا خیال ہے. اس کو
تو یہ کیا تمہارے گھر کے بعد تھوک لو, انہیں کیا بولتا جاگ تیرے گھر کے نہیں تھوک لے جا رہے, بولتا اللہ اکبر. یہاں سمجھ میں آ گئی ہم کو مسجد اللہ کا گھر اور ہمارے گھر میں فرق ہے. مسجد کا گھر اللہ کا گھر کا مقام بڑا ہے, ہمارا مقام گھر کا چھوٹا ہے. سیم اسی طریقے سے آپ انسان ہیں, علماء بھی انسان ہیں, ہم بھی, لیکن علماء کا مقام بہت اونچا ہے. جس طرح مسجد کا مقام ہے اسی طرح اللہ کے چنیدہ بندے علماء کا بھی مقام ہے. اب یہ آپ کی فکر کر کے آپ کہیں گمراہ نہ ہو جائے, آپ کہیں بھٹک نہ جائے, آپ کہیں ضلالت اندھیرے راستے پر نہ جائے. تجارت کے لین سے ہو, بزنس کے لین سے ہو, بیپار کے لین سے ہو, کاروبار کے لین سے ہو, جاب کرنے کے لین سے ہو, یا نوکر یعنی کسی کے پاس کام کرنے کے حیثیت سے ہو, ہر لین سے تم کام کر رہے ہو, تم کام جو بھی کرو جہاں بھی کرو نیٹ ورک سے تعلق رکھو, انشاءاللہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. کہاں نیٹ ورک ہمارا, کہاں ہے جی مولانا ادریس صاحب, یہ نیٹ ورک ہے. اس نیٹ ورک سے جڑ جاؤ. ایک حدیث پاک بتاتا ہوں آپ لوگوں کو, بڑی قیمتی حدیث مولانا, بڑی قیمتی حدیث ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. دیکھیے آپ لوگ سنے رہتے بیان میں, ایک حافظ قرآن کتنے لوگوں کو جنت میں لے کو جاتا جی؟ 10. بولو جلدی جلدی, میں بولتا ہوں, تم نہ بولنے کا موقع نہیں دیتا. میرا بیان کا ٹائپ کیسا رہتا بولے تو بولتا کم پوچھتا زیادہ ہوں. اب ٹائم کا میں سب میں بول ڈالتا ہوں. ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے. کتنے؟ 10. ایک شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کا مقام کیا معلوم؟ جب شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوا, اللہ کے راستے میں لڑتا مارتا, قتل ہو گیا, شہید ہو گیا, اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بال بال مغفرت ہوتی. ایک شہید 70 آدمیوں کو جنت میں لے کے جاتا. کتنے؟ ایک حافظ قرآن کتنے؟ 10. ایک شہید کتنے لوگوں کو؟ 70. ایک حاجی حج کر کے آتا نا, معلوم حاجی آتے, حاجی صاحب السلام علیکم, کہاں جی زمزم بولتے نہیں, زمزم پوچھو, کھجور پوچھو, پہلے اس کی روحانی طاقت کو پوچھو کہ تم کے روحانی جو طاقت بنا کے آئے وہ ہم کو دو. تو ایک حاجی کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا جنت میں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حاجی حج کرنے کے لیے چلتا ہے پھر واپس آتا ہے, وہ گویا ایسا آتا ہے کہ ابھی اس کی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا, یعنی کوئی گناہ نہیں, سب معاف. اب پھر نیا کھاتا شروع ہوتا, కొత్త లెక్క స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా ఈ నుంచి. పాపాలు చేస్తే పాపాలు రాస్తారు, పుణ్యాలు చేస్తే పుణ్యాలు రాస్తారు. مولانا तेलुगु में बोला हूँ मैं, क्या बोला हूँ, उन्हें अच्छे अमल करा तो अच्छे अमल लिखते हैं फरिश्ते, बुरे अमल लिखे तो बुरे लिखते हैं बोला हूँ. समझ में ही बात. अच्छा, एक हाजी कितने लोगों को लेके जाएगा जन्नत में बोलो? 400. कितने? 400. 10 ज़्यादा 70 ज़्यादा بھائی, 10 ज़्यादा 70 ज़्यादा, 70 ज़्यादा 400 ज़्यादा. اچھا چلو یہ سارے حساب ایک جگہ رکھو, آپ کے پاس رکھو. اور ایک بات بولوں, اس کے اندر بڑی بات بولوں, سنیں گے آپ؟ عمل نہیں کرتے؟ سنیں گے عمل کریں گے بولو؟ ارے ضرور عمل کریں گے بولو انشاءاللہ. سنیے, ایک عالم با عمل جو قوم کی فکر کرتا ہو, خود کا عمل بھی کرتا ہو, اللہ سے ڈرتا بھی ہو اور لوگوں کو اللہ کے ڈر کی طرف دعوت بھی دیتا ہو کہ لوگوں اللہ سے. ابھی مولانا نے کیا بولے, وقت کی پابندی, 1 گھنٹہ دیری گئے, یہ اللہ کا ڈر ہے, دل میں بٹھاؤ. اللہ کا ڈر ہوگا تو پابندی ہوگی, مالک کے کام میں خیانت نہیں کر سکتے. ایک عالم با عمل, واللہ میں کہتا ہوں کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں آپ گن کے آؤ, پہلے آسمان میں ستارے جاؤ. ارے کون گن سکتے؟ کمپیوٹروں کو لگا لو, سائنسدان کو لگا لو, کیمروں کو لگا لو, سب کچھ لگا لو. ایک عالم با عمل اپنی محبت کرنے والے لوگوں میں سے, یعنی علماء ربانیین سے, جو نوجوان ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, کوئی بھی ہو, ایک عالم سے نسبت رکھتا ہے, ایک عالم سے تعلق رکھتا ہے, ایک عالم سے محبت کرتا ہے, ایک عالم کی صحبت میں بیٹھتا ہے, ایک عالم کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ایک عالم کو جو ہے بہترین اس کی خدمت کرتا ہے. فرمایا کہ ایک عالم اپنے محبت کرنے والوں کو اتنی تعداد میں جنت میں لے کے جائے گا جیسے کہ آسمان میں ستارے ہیں. کون زیادہ بھائی؟ 10 زیادہ 70 زیادہ؟ 70 زیادہ 400 زیادہ؟ 400 زیادہ نہیں, انگنت زیادہ. میں آپ کو 400 دیتا ہوں. بولے مولانا کیا بولے, میں بے حساب دے ڈالتا ہوں, تمہیں گن سکتے اتنے پیسے. بولے کس کے نہیں جاتے ہیں تمہیں؟
زیادہ کان سے آتی ہیں ہاتھ نہ جائیں گے تمہارے تو 400 مولانا، ہمارے حضرت تو ماشاء اللہ گنے نے سر کا تھیلے بھر کو دے ڈالتی ہیں، خالی تھیلے بھر کو لیا کر رکھ لینا، رکھ لو انشاءاللہ، ابھی تھیلا بھر کے دیتے ہیں، ابھی مل گیا آپ کو۔ بولو علماء ربانیین سے محبت کرنے والے علماء کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ گنتی نہیں، آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی تعداد میں لے کے جائیں گے۔ اب آخر میں بات بولتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ مولانا نے فرمایا، جی مولانا نے کیا بولا، ایک بات کیا بولے معلوم؟ نفسانی خواہش نہیں کرنا، منمانی نہیں کرنا، بولے نا ابھی مولانا، سنے نہیں سنے؟ منمانی نہیں کرنا۔ یہ اس بات پر ایک قرآن کی آیت بولتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی بہترین بات، بڑی بہترین آیت ہے الحمدللہ، آپ سنیں گے تو پریشان ہوں گے، ابھی جنت میں چلے جائیں گے آپ۔ بولو ابھی جائیں گے، صبح میں جائیں گے؟ سب تیار ہیں؟ ماشاءاللہ، اب جانے کو واسطے نہ ہی سو تمہیں ڈرونوں کے ہاتھ رکھ لیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ، چھوڑ دی چھٹی۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں پارے کے اندر سورہ نازعات ایک سورہ ہے۔ کون سا سورہ بھائی؟ یاد کریں گے کون سا سورہ؟ سورہ نازعات، بولو۔ اس کے اندر ایک آیت ہے آخر میں، کیا ہے معلوم؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ رب کے سامنے کب کھڑے ہوتے ہیں جی ہمیں؟ میدان محشر میں سب کے سب کھڑے ہوں گے، وہ تو نماز میں ہے الحمدللہ، قرآن کے سامنے ہے تو بھی، اللہ کے سامنے ہے سر کا، نماز میں ہے تو بھی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام علم حاصل کرنے کی غرض سے آ کر بیٹھے، یعنی صحابہ کو معلوم ہونے کے لیے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا چیز ہے بتائیے؟ پیارے نبی نے فرمایا احسان عبادت میں یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تمہاری، کم از کم یہ خیال کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی میدان محشر میں، ارے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، میری پوری زندگی کی ہسٹری وہاں پہ آئے گی۔ یوٹیوب کی ہسٹری ہے نہیں ہے، گوگل کی ہسٹری ہے، گیلری کی ہسٹری ہے، فون کی ہسٹری ہے۔ ہسٹری سے ڈرتے نہیں ڈرتے؟ کون تو بھی چک کرتے بول کے بولو بھائی، یوٹیوب سے ڈرتے، ہسٹری سے ڈرتے، گوگل سے ڈرتے، ہسٹری سے ڈرتے؟ ہاں، ہسٹری سے ڈرتے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں تمہاری ہسٹری ایسی ہے جو اللہ اس سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے، سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے تمہاری پوری زندگی کو۔ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گا؟ علماء سے دوستی کروں گا تو میرا اللہ مجھے قافلہ پار کر دے گا، اور میں علماء سے بغض رکھوں گا، میرا اللہ مجھے پکڑ کے کرے گا کہ تو کیا کر کے آیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے جنت کتنے قدم میں ہے؟ 2 قدموں میں، سنے نا کب تو بھی سنے بیان ہے جنت میں 2 قدم پہ ہے بول کے، جنت صرف 2 قدم پہ ہے، ایک قدم یوں رکھو، ایک قدم یوں رکھو، ایک قدم جنت میں رکھو۔ وہ کیسا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نفس کو کچلو۔ جو نفس ہے نا، خواہش، نفسانی خواہشات، معلوم نفسانی خواہشات کیا؟ تو مولانا بذرا ٹائم بلّا کے رکھ کے بلاؤ رہندہ انشاءاللہ، نہیں ضرور، کیونکہ یہ پلرز ہیں مولانا، سلاپ نہیں ہے، یہ پلرز ہیں، ان کے اوپر سلاپ کھڑ کے ہو گیا دین کا انشاءاللہ۔ تو نفس کچلو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو مارو، خواہشات کو کچلو۔ اس کے بعد کیا ہے مولانا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، بس فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یہاں آ گیا ختم جنت کا۔ ایک قدم تم نفس پر رکھو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، پھر دوسرا قدم جنت میں رکھ لو۔ بولو کیا کرنا ہے اب؟ نفس کی بات نہیں سننا، نفس بولتا جھوٹ بولو بول کے نہیں، میرا اللہ بول رہا سچ بولو۔ نفس کو خدا بناتے، اللہ کو خدا بنائیں جی ہمیں؟ ہمارا خدا کون بولو؟ اللہ ہے نا، نفس نہیں نا، تو پھر اللہ کی سننا نفس کی سننا؟ ہاں، بیوی کی سنیا تو اماں بولتی کیا رہے یہ بشا میں آئی سن کی سنتا ہے، پیدا کری سن کی سنتا نہیں، ان کو غصہ کرتے ہیں، سنتے نہیں سنتے، بولتے نہیں بولتے۔ اب ہمیں کیا بولتے ہیں؟ ماں تو چپ کے بیٹھ گئے، میری جورو میری جورو کے، میری جورو کیسا بولی کہ ویسا بولے تو اماں کو اب چڑھتا، اب رے تو میرا بیٹا نہیں رے تو بولتی ہے نہیں کہ حقیقت۔ تو میرے دوستوں، نوجوانوں، اللہ کے نیک بندو، آپ لوگوں کی قیمت اسلام میں بہت بڑی ہے۔ حضرت عمر نوجوان تھے، اسلام میں نہیں آئے، کوئی قدر نہیں تھی اور سب ڈرتے تھے۔ جب اسلام میں آئے
اسلام کو بلندی ملی، اسلام کا پرچم نڈر ہو کر جو ہے پرچم کشائی کرنے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھپ کر پڑھتے تھے مکے میں ایک صحابی کے گھر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ دین حق ہے، فرمایا کہ دین حق، اللہ حق ہے، اللہ حق ہے، اسلام حق ہے، حق ہے، تو پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ آؤ کعبۃ اللہ کے اندر، میں لگاتا ہوں نعرہ، اذان میں دیتا ہوں۔ اذان بند ہوئی تھی کعبۃ اللہ میں، نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر نوجوانی کی طاقت میں اسلام میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کو بھی ہمت ملی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ عمرو بن حشام یا عمرو بن خطاب کو، دونوں میں سے کسی کو ایمان کی دولت سے نواز دے، یہ دونوں میں سے ایک آئے گا، اسلام کی طاقت بڑھ جائے گی۔ نوجوان اللہ تعالیٰ نے عمر کو چن لیا، مکے کے اندر علی اعلان کہا کسی کی ماں نے جنا ہے کسی کو تو آئے اب نماز کو اور اذان کو روک کے دکھائے۔ اب کسی کی مائی کے لال میں دم نہیں تھا کہ عمر کے سامنے آ کے دم ہلائے، کسی میں دم نہیں تھا کہ کوئی دم ہلایا، کہ دم ہلاتے تو پھر اس کی دم کاٹ ناک سب کٹ ہو جاتی۔ تو میرے دوستو بولو حضرت عمر کے سر کی جوانی کو دین میں لگائیں گے یا ابو جہل کی جوانی کے سر کا دین میں بربادی لائیں گے؟ حضرت عمر کے سر کا اپنی جوانی کو لگائیں گے۔ اب اپنی جوانی کو لگانا، یہ ساری چیزیں معلوم ہونا، تجارت کیسے کرنا، ڈیوٹی کیسے کرنا، نوکری کیسے کرنا، فتنے آئیں گے۔ اب شکیل بن حنیف بولے فیاض کا فتنہ، نئے فتنے آئیں گے قیامت کے قریب، وہ سارے فتنوں کا ایک ہی چہل تم بچنا ہے تو تم نہیں، یہاں سے نیٹ ورک سے تعلق رکھ لو علماء سے، تم خود بخود بچ جاؤ گے، بچیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آیا تم کو، بھائی مجھے معلوم نہیں، ہمارے حضرت کو فون لگا تم دھرو، حضرت ایسا ہمیں فیکٹری میں ہی ایسا مسئلہ پیش آیا، چپ کے کرنا علماء سے، چپ کے۔ ہاں گرل فرینڈ کو چپ کے میسج ڈالتی ہیں، کہیں بول تو بھولنا نہیں بول کو، انہیں نہیں تو پھر دوسرے دن بتا جی 2 دن سے میسج آئے نہیں، تمہیں بھول گئی، ہاں تمہیں بھول گئی بولتی ہیں، کئی کو یاد دلانے کے واسطے۔ ویسا علماء سے چپ کے حضرت السلام علیکم کہیں ناشتہ کریں، کیا بھی نہیں یاد ہے تو فون کریں، ہاں رکھتا ہوں حضرت میں کام میں جانا ہے، چلے جاؤ۔ علماء ارے میرے شاگرد فون کرے تھے، اے اللہ میرے شاگرد کی کاموں میں مدد فرما۔ ارے اتنا درد دے سو آپ کو کیوں بلاتے بھائی؟ محلے کے کون تو بڑے مالدار ہیں، تم نے بلائے نہیں؟ ایک عالم کا درد سمجھو، قوم کا درد رکھنے والا ایک عالم باعمل ہی ہو سکتا ہے، باقی کا کون بھی نہیں ہو سکتا۔ محلے میں نیا فتنہ آیا، پورے گاؤں والے کیا ہے کہ وہ منڈے اٹھا کے دیکھتے ہیں، ایک عالم سینہ چوڑا کر کے آتا کہ کون سا فتنہ ہے، چلو ہم مقابلہ کریں گے اس کا، کون ہے جو ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ رہا ہے، کون ہے وہ جو ہمارے عورتوں کو بگاڑ رہا ہے، کون ہے جو ہمارے نوجوان بچوں کو مرتد کرا رہا ہے، ہندوؤں کے شکنجے میں پنجہ کر رہا ہے، یہ عالم آئے گا۔ اب بولو کیا کریں گے بھائی؟ علماء سے تعلق رکھیں گے؟ آپ لوگ قرآن پڑھے ہیں نا حضرت کے پاس، تو پھر تعلق ابھی مضبوط کرو، ابھی مضبوط کرو۔ میرے ساتھ میرے شاگرد، میں سفر میں جاتا ہوں تو کبھی بھی 10 سے 12 لوگ رہتے نوجوان، ایک ایم ایل اے کے پاس نہیں رہتا، الحمدللہ۔ ایم ایل اے کی کیا طاقت ہے عالم کے سامنے؟ ایم ایل اے ایک ایریا کا، ایک منڈل کا، ہمیں سارے عالم کے کہاں بھی جاؤ السلام علیکم مولانا بولتے ہیں، یہ کہ مل دوسرے یہ ایریا میں گیا تو اس کو کیا کام رہا ہمارے ایریا میں آنے کے واسطے بولتے ہیں، نہیں بولتے کیا بھائی؟ لیکن ایک عالم کام بھی جانتے، ارے سلام مولانا آئیے مولانا اوپر بیٹھو، ارے آپ اوپر بیٹھو بھائی، دیکھو یہ اوپر بیٹھو، ان اوپر بیٹھنے والوں سے تعلق رکھ لو، تم بھی اوپر جاؤ گے، کہاں؟ جنت میں، اللہ راضی ہوگا۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں، نوجوانوں کو دیکھا تو میرا دل بڑا خوش ہوتا اور دل سے دعا نکلتی، واقعی میں کہتا ہوں۔ ایک بات سنائے نا الحمدللہ، وہ بات تو جانے۔ ویسا مجھے مدرسہ ہے اس وقت میں، پیر میں تکلیف ہے، مولانا کی بات کو میں کبھی نہیں نکالتا، سفرہ میں رہا تو میں معافی چاہ لیتا ہوں۔ تو پھر بھی آئے تھے مستورات میں بیان ہوا، مولانا بولے نوجوان جڑ رہے قاری صاحب، ارے ضرور آؤں گا بھائی، کیسا نہیں آتا۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ایک عالم کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے؟ ان گنت۔ اب ان گنت جنت میں لے آنے والوں میں شامل ہونا نہیں ہونا؟ ہوں گے انشاءاللہ۔ نفس کی بات، نفس کو خدا منائیں گے یا رب کو خدا منائیں گے؟ ہاں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، عربی کا ایک مقولہ ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانتا انہیں خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو کیا کریں گے بولو؟ پھر کب جوڑ رہے مولانا؟ آپ لوگ ابھی مولانا بولے نا، مہینے میں کم از کم آخری درجہ ایک مرتبہ جڑ جاؤ، بہترین پیدا ہوتا۔ دور ہو گئے، ڈر ہے، نئے فتنے آتے ہیں، ہاں نہیں تمہیں کسی فتنے میں جا دو، اٹک گئے تو دور کا مطلب دور ان سے دور نہیں،
ان سے دوری کا مطلب اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں, جنت سے بھی دور ہو جاتے ہیں. قریب ہو گئے انشاءاللہ تمہارے راستے ہمارے ہاتھ میں رہتے, ہم بچا لیتے, علماء بچا لیتے. جال ہمارے ہاتھ میں رکھ دو, شکار ہم کریں گے انشاءاللہ. وہ کیسے شکار کرنا ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کون سے مچھی کیسے کب کیا نوالا بنا سکتے ہیں ہم جانتے ہیں انشاءاللہ. ہاں آپ لوگ بار بار حضرت کے پاس آتے رہو, حضرت سے مسئلہ پوچھتے رہو. دعوت بھی ہے, دیکھو حضرت آپ کے لیے اتنی بھی محنت کی ہے. چائے بسکٹ کی کیا ماشاءاللہ, آپ کے ساتھ ہم بھی چائے پئیں گے انشاءاللہ, کیونکہ دل خوش کر دیے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب بیٹھیں گے نیکسٹ آپ لوگ بولو بھائی, آپ میں فون کرنا حضرت کو, حضرت یہ تاریخ ہے یہ بیٹھیں گے کیا, بول کو تمہیں فون کرنا. بولو بولنا ایک بات میں اچھی ہے کیا جی, بولنا میں بولنا ایک بات بولو نا. میں مثال دے رہا ہوں سو, مثال دے رہا ہوں سو, نفس کی مثال دے رہا ہوں سو. بچی بولی اجی تمہارے سے ملنا چاہتی ہوں جو میں فلاں دن منگل کے دن تمہیں آنا دیکھو بولے, منگل کے دن تمہیں آنا دیکھو بول کو بولی انہیں بھول گئی منگل کو تمہیں بھول سکتی ہیں. تو تمہیں بولے تو مطلب مثال دنیا کی, منگل کو انہیں بھول گئی بولی سنو ہاں رات کو میسج چاہتا ہوں, ہاں کل منگل ہے یاد ہے کیا اور کو, ویسا تمہیں حضرت کو یاد دلانا, حضرت مہینہ ہوگا یاد ہے کیا تم نہ اور. اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو, ہمارے جمع ہونے کو, ہمارے بولنے کو, آپ کے سننے کو اللہ تعالیٰ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کا لاکھ نکالو, خیر بیٹے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مہینہ پہلی مجلس رہنے سے آپ لوگ کیا کرو, ادھر لاؤ, ادھر میں کرتا بیٹا. چلو بیٹے بسم اللہ. ہاں